لا إله تشریف لے إلا الله لا إله. اب جیسے جیسے آپ عبارت پڑھیں گے نا، اگر آپ بالکل صاف ذہن کے ساتھ عبارت پڑھیں حدیث کے الفاظ کی، آپ کا دماغ بھی صاف ہوتا جائے گا اور دماغ میں جو سوالاتی گتھیاں ہیں وہ بھی کھلتی جائیں گی۔ لفظ یہ ہے کہ حضرت علی نے ابوبکر صدیق کو بلایا، بڑی بات تھی، بہت بڑا اختلاف تھا، تو دونوں کو پتہ ہوگا نا مجھے میرا اختلاف کیوں ہے، دشمنی کی کیفیت کیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے بلایا، سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لے گئے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ دونوں میں گفتگو ہوئی، اور جس وقت حضرت علی گفتگو کر رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت نرم دل کے آدمی تھے، بہت نرم دل کے آدمی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کا جواب بعد میں دیا ہے، اس سے پہلے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا، قریش سے تھا، جب بیعت کی بات ہو رہی تھی تو مجھ سے مشورہ لیا جاتا۔ اب اگر آپ نے وہ واقعات سنے ہیں یا پڑھے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے وہ وقت کتنا مشکل تھا۔ صحابہ کرام بیان کرتے کہ ہمارے لیے تو گویا دنیا اندھیر ہو گئی، مدینہ تاریک ہو گیا، یہ اتنا بڑا غم کا پہاڑ تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بڑے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جب چند لوگ ایک جگہ پہ اکٹھا ہوئے، سیدنا ابوبکر صدیق وہاں تشریف لے گئے، اور لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف نہ ہو، مختلف قبائل ہیں، مختلف طبیعتیں ہیں سب کی، تو وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم رسول اللہ کا خلیفہ منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں چند لوگوں نے بیعت کی، سقیفہ بنو ساعدہ، پھر اس کے بعد پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی، مہاجرین و انصار تمام نے بیعت کی سوائے حضرت علی کے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور جب سیدہ فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوبکر صدیق کو بلایا، ان سے یہ شکوہ کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، گویا دونوں میں جو بھی خلش تھی، جو بھی رنجش تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ بات نہج البلاغہ شیعہ کی کتب میں بھی موجود ہے، اور یہ مکتوب نمبر 6 ہے، 5 اور 6، اور یہ بات بخاری شریف میں موجود ہے، 4240 حدیث کا نمبر ہے، وہاں یہ بات موجود کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب جب نماز کا وقت ہوگا تو میں آؤں گا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اور یہ بات وہاں موجود ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے نماز کے بعد پہلے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ بھئی جو حضرت علی کو امام مانتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، ہم سیدنا علی کو بھی امام مانتے ہیں، اور سیدنا علی نے جن کو اپنا امام مانا ہم ان کو بھی امام مانتے ہیں۔ اب یہ امام کیسے ہیں؟ حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ابوبکر صدیق نے 17 نمازیں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے پڑھائی، اور یہ کس کے حکم سے پڑھائی ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں، سب مانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اب ان سے یہ سوال کر لیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے حکم سے وہ نمازیں پڑھائی تھیں، تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نمازوں کے اوقات میں اپنے گھر پر تھے، یا سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے؟
اب سیدنا علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کو اپنا امام مانا ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں، اگر امام ہی نہ مانے تو نماز ہی نہیں ہوتی، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں۔ تو وہ شخصیت کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ رسول اللہ کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں ہیں، اس کے بعد ہر وہ نماز کہ جس میں علی المرتضیٰ مسجد نبوی میں ہوں، ابو بکر صدیق امام ہوں، حضرت علی نے نماز ادا کی۔ اور یہ کتنا زمانہ ہے؟ ابو بکر صدیق کا 2.5 سال کا زمانہ، سیدنا عمر فاروق کا 10 سال کا زمانہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 12.5 سال، اندازہ لگائیں 24 سال بنتے ہیں۔ اب اس دور میں جو آپس میں اختلاف نکالنے والے اور یہ سمجھانے والے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے دل سے امام نہیں مانا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت علی کی 24 سال کی نمازیں، اب اس بات کا جواب آپ دیں، ان سے لے لیں۔ تو اگر ایسا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، پہلی بات تو یہ ہے نہیں ایسا، تو کیا حضرت علی گھر جا کے پھر اپنی نماز لوٹایا کرتے تھے؟ یا اگر وہ نماز کے لیے آتے تھے تو ان کو کس بات کا ڈر اور خوف تھا کہ لازمی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے فلاں کے پیچھے نماز ادا کریں، حالانکہ دل میں ان کے لیے گویا کوئی رنجش موجود ہے؟ اس لیے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ انسان ہونے کے ناطے جس طرح گھر کا اگر کوئی بڑا رخصت ہو جائے تو اس کے بعد اولاد میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہو جاتا ہے، ان رنجشوں کو لے کر یہ کہہ دینا کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے فلاں تو مسلمان تھا، فلاں مسلمان ہی نہیں تھا، کیسے اس بات کو قبول کیا جائے؟ اس لیے قرآن کی یہ آیات، بخاری شریف کی حدیث نمبر 4240 اور نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 5 اور 6، اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے ہدایت اللہ کے کلام میں ہے، پھر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، اور اس کے بعد جنہوں نے نہج البلاغہ سے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ اسی سے کر لیں۔ ان آیات کی روشنی میں اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ بنائیں۔ رسول اللہ کی اور صحابہ اکرام کی محبت یہ جنت کی ضمانت ہے، رسول اللہ کی اور صحابہ اکرام کی نفرت یہ جہنم کی ضمانت ہے۔ آپس کا ان کا اختلاف یہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، ہم اور آپ، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔